حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کے اللہ کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، اس میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا، نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جانوروں، خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافز اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی
पहाड़ नजर आ रहा था, न कोई दरख्त नजर आ रहा था। बस वही बचे जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। उस वक्त पानी जमीन से 10,000 गज बुलंद था। मुसलसल पानी बढ़ता रहा, चढ़ता रहा। 40 दिन बाद पानी का बढ़ना खत्म हो गया, बारिश भी रुक गई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तकरीबन 5 माह तक कश्ती पानी में ही तवाफ करती रही, किसी जगह पे न ठहरी। बिलाखिर दरियाए दजला की मशरकी सिमत में एक पहाड़ी जिसको कोहे अरारात कहते हैं, उसकी एक चोटी का नाम जूदी है। इस चोटी की ऊंचाई तकरीबन 13,000 फीट साहिल समंदर है। कश्ती नूह उस चोटी को लग के ठहर गई। ये तारीख 10 मुहर्रम और जुम्मे का दिन था। बस अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा कि देख जमीन पर पानी खुश्क हो रहा है या नहीं। कबूतर गया और जैतून की टहनी उठा लाया। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र किया और यूं रफ्ता रफ्ता पानी कम होता गया। आप और आपकी जमात तकरीबन 5 माह तक जूदी पहाड़ पर ठहरे। आपने तमाम परिंदों जानवरों को आजाद किया। उस पहाड़ी पे अल्लाह का शुक्र करते रहे, जिक्र करते रहे, दुनिया को फिर से आबाद करने की सोच में मगन रहे। तारीख ने लिखा आपके एक बेटे साम जिससे अरबी नस्ल चली, दूसरे बेटे हाम जिनसे सूडानी नस्ल चली, और याफ्त जिनसे तुर्की नस्ल चली। और यूं आप और आपकी औलाद ने दुनिया को फिर से आबाद करने का फैसला कर लिया। तकरीबन तूफान के 60 साल बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम इस फानी जहान से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती नूह को हम आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान ठहराएंगे। तहकीक करने वालों ने बताया कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की बाकियात मशरकी तुर्की में वाक़े कोहे अरारात पर मिली हैं। ये कश्ती वैसे ही है जैसी अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सलाम हो इंसान की नस्ल को फिर से जिंदगी देने वाले अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम पर।